اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب صفت القیامہ کے ایک اور باب ما جاء فی الشفاعت کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 204 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی الشفاعت، یہ باب شفاعت کے بیان میں ہے. وبه قال حدثنا سويد قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا أبو حيان التيمي عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی سوید نے، انہوں نے روایت کی عبداللہ ابن المبارک سے، انہوں نے ابو حیان التیمی سے، انہوں نے ابو زرعہ ابن عمر ابن جریر سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا: اُتِیَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلحم فرفع الیہ الذراع فاکلہ وکان یعجبہ فنہس منہ نہسۃ، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گوشت لایا گیا اور آپ کو دستی کا گوشت پیش کیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے اسے تناول فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دستی کا گوشت پسند فرماتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دانتوں سے نوچ نوچ کر نوش فرمایا. ثم قال، پھر ارشاد فرمایا: انا سید الناس یوم القیامت هل تدرون لما ذاک، میں قیامت کے دن تمام لوگوں کا سردار ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ ایسا کیوں ہوگا؟ یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی صعید واحد، قیامت کے دن اللہ جل شانہ اولین اور آخرین یعنی تمام لوگوں کو ایک ہی میدان میں اس طرح جمع کرے گا، فیسمعہم الداعی، کہ انہیں پکارنے والا اپنی آواز سنا سکے گا، وَيَنْفُذُهُمْ الْبَصَرُ، اور ان کو دیکھ سکے گا، وَتَدْنُ الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَتَحَمَّلُونَ، اور سورج لوگوں کے قریب ہوگا اور لوگ اس قدر غم و رنج سے دوچار ہوں گے کہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھیں گے اور نہیں برداشت کر سکیں گے. فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، چنانچہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہیں گے: أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، کیا تم لوگ اس مصیبت کو نہیں دیکھتے جو تمہیں پہنچی ہے؟ أَلَا تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ، تم اس شخص کو کیوں نہیں دیکھتے، یعنی کیوں نہیں تلاش کرتے جو اللہ کے سامنے تمہاری سفارش کرے؟ فَيَقُولُ النَّاسُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ، تو لوگ ایک دوسرے کو کہیں گے: عَلَيْكُمْ بِآدَمَ فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ، کہ ضروری ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تلاش کیا جائے، چنانچہ وہ لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے: انت ابو البشر خلقک اللہ بیدہ ونفخ فیک من روحہ وامر الملائکۃ فسجدوا لک اشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فیہ. آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں. آدم علیہ السلام کو یہ سب لوگ کہیں گے کہ آپ تمام انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور آپ میں اپنی روح پھونکی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو، چنانچہ فرشتوں نے اللہ کے حکم پر آپ کے سامنے سجدہ کیا. آپ اپنے رب سے ہماری سفارش کر دے، کیا آپ ہماری یہ کیفیت نہیں دیکھ رہے، یعنی ہم جس حالت میں مبتلا ہے، کیا آپ اس مصیبت کو نہیں دیکھ رہے جو ہمیں پہنچی ہے؟ الا تری ما قد بلغنا،
کہ آپ کو نہیں پتا کہ ہمیں کتنی مصیبت پہنچی ہے؟ فیقول لہم آدم، حضرت آدم علیہ السلام ان سے فرمائیں گے ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ۔ اللہ تعالیٰ آج اس قدر سخت غصے میں ہیں کہ اس سے پہلے نہ کبھی ایسا غصہ آیا اور نہ آئندہ کبھی ایسا غصہ فرمائیں گے۔ وَإِنَّهُ قَدْ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ نَفْسِي 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 اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى نُوحٍ، میرے رب نے مجھے اس درخت سے منع کیا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، گویا کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا۔ نفسی نفسی نفسی، آج میرے جان کے لالے ہے، میں اپنی میرا نفس میرا نفس میرا نفس، یعنی میں اس لائق ہوں کہ میری سفارش کی جائے، میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ يَا نُوحُ أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ وَقَدْ سَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا اشْفَعْ لَنَا إِلَىٰ رَبِّكَ أَلَا تَرَىٰ مَا نَحْنُ فِيهِ أَلَا تَرَىٰ مَا قَدْ بَلَغَنَا۔ بس وہ سب لوگ آئیں گے نوح علیہ السلام کے پاس اور عرض کریں گے، اے نوح علیہ السلام، آپ سب سے پہلے روئے زمین پر اللہ کے رسول ہے جنہیں اللہ نے زمین والوں کی طرف مبعوث کیا، اور اللہ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا۔ آپ ہماری سفارش اپنے پروردگار کے بارگاہ میں کیجئے۔ آپ ملاحظہ نہیں کر رہے ہماری حالت، کہ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہم کس پریشانی کے حد تک پہنچ چکے ہیں۔ فیقول لہم نوح، حضرت نوح علیہ السلام ان کو فرمائیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ میرا رب میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا اور اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوگا۔ وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمِي نَفْسِي 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 اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ میں اپنے قوم کے خلاف میں نے ایک دعا کی تھی، اس لیے مجھے صرف اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے، اب میرے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ، آپ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فیأتون ابراہیم، پس وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، فیقولون، اور کہیں گے، یا ابراہیم انت نبی اللہ وخلیلہ من اہل الارض فاشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فیہ۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کو عرض کریں گے، اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہے اور زمین والوں میں سے آپ اس کے خلیل ہے، آپ اپنے رب کے بارگاہ میں ہماری شفاعت کیجئے کہ آپ ملاحظہ نہیں فرما رہے ہم کس حالت میں ہیں۔ فیقول، وہ جواب دے گا، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا اور اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوگا۔ وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ فَذَكَرَهُنَّ أَبُو حَيَّانَ فِي الْحَدِيثِ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَىٰ غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَىٰ مُوسَىٰ۔ میں نے 3 مرتبہ زمان کلام کیا تھا۔ ابو حیان نے ان کا تذکرہ اپنی روایت میں کیا ہے، یعنی جو یہ 3 کلمات کی طرف ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تو وہ کہیں گے، مجھے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے اپنی فکر ہے، تم لوگ میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس جاؤ، تم لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ فَيَأْتُونَ مُوسَىٰ فَيَقُولُونَ، وہ لوگ آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور عرض کریں گے، یا موسیٰ انت رسول اللہ فضلک اللہ برسالتہ وکلامہ علی الناس اشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فیہ۔
اے موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فضیلت دی رسالت اور اپنے ہم کلام ہونے کی تمام لوگوں کے اوپر، آپ ہماری شفاعت کر دیجئے ہمارے رب کے پروردگار کے بارگاہ میں، کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس حالت میں سے گزر رہے ہیں؟ فیقول، موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، جواب دیں گے، ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا۔ وانی قد قتلت نفسا لم اؤمر بقتلها نفسی 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 اذهبوا الى غیری اذهبوا الى عیسی، میں نے ایک ایسے انسان کو قتل کیا تھا جس کے بارے میں مجھے حکم نہیں دیا گیا، آج مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، اپنے نفس کی فکر ہے، اپنے نفس کی فکر ہے، میرے علاوہ کسی دوسرے کے پاس چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ آخری سلائیڈ کی طرف آتے ہیں جی۔ فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے، یا عیسیٰ انت رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ وکلمت الناس فی المہد اشفع لنا الی ربک الا تری ما نحن فیہ، اے عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے کلمہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا اور اس کی روح ہے، اور آپ نے ماں کی گود میں لوگوں کے ساتھ کلام کیا، آپ اپنے رب ہمارے پروردگار کے بارگاہ میں سفارش کر دیجئے، کیا آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس حالت میں ہیں؟ فیقول عیسیٰ ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ اس کے بعد کبھی اتنا غضبناک ہوگا۔ وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا نَفْسِي 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 اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْهَبُوا إِلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کسی گناہ کا ذکر نہیں کریں گے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کسی گناہ کا، کسی خطا کا ذکر نہیں کریں گے، بلکہ فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنے آپ کی فکر ہے، آپ لوگ میرے علاوہ کسی کے پاس چلے جاؤ، آپ لوگ جاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا فَيَقُولُونَ، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے، یا محمد انت رسول اللہ وخاتم الانبیاء وغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر اشفع لنا الى ربك الا ترى ما نحن فیہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی اگلی پچھلی سب لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں، لہٰذا آپ ہماری اپنے رب کے سامنے سفارش کر دیجئے، کیا آپ ہماری یہ حالت نہیں دیکھ رہے جس میں ہم مبتلا ہیں؟ فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَأَخِرُّ سَاجِدًا لِرَبِّي، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، چنانچہ میں چلوں گا اور عرش کے نیچے آ کر اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤں گا۔ ثم یفتح اللہ علی من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتحہ علی احد قبلی، پھر اللہ جل شانہ مجھ پر اپنی حمد و ثنا اور عمدہ تعریف کے ایسے کلمات کھول دیں گے، یعنی ایسے کلمات میرے زبان پر جاری فرما دیں گے جن کو مجھ سے پہلے کسی پر نہیں کھولا ہوگا، یعنی وہ کلمات کسی اور زبان پر مجھ سے پہلے کبھی بھی ادا نہ ہوئے ہوں گے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا، یا محمد ارفع رأسک سل تعطہ واشفع تشفع ارفع رأسی، پھر کہا جائے گا، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو جو مانگو گے آپ کو عطا کیا جائے گا،
اور آپ سفارش کریں تو آپ کی سفارش قبول کی جائے گی، چنانچہ میں سر اٹھاؤں گا فاقول اور عرض کروں گا یا رب امتی امتی یا رب امتی یا رب امتی، اے میرے پروردگار میری امت، اے میرے پروردگار میری امت، اے میرے پروردگار میری امت۔ فیقول یا محمد ادخل من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ وهم شرکاء الناس فیما سوا ذلک من الابواب۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے حکم ہوگا، اللہ جل شانہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جن لوگوں پر حساب کتاب نہیں، آپ انہیں جنت کے دروازوں میں سے دائیں جانب سے داخل کر دیجئے، اور وہ جنت کے دوسرے دروازوں میں سے داخل ہونے والے لوگوں میں سے شریک ہوں گے۔ یعنی گویا کہ دائیں جانب کے دروازے کے علاوہ اور دروازوں سے بھی انہیں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ ثم قال، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ انما بین المصراعین من مصارع الجنت کما بین مکہ وحجر وکما بین مکہ وبصرہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بے شک جنت کے دو دروازوں کے درمیان فاصلہ اتنا ہے جتنا مکہ اور حجر کے درمیان کا فاصلہ ہے، اور جتنا مکہ اور بصرہ کے درمیان مسافت ہے۔ وفی الباب عن ابی بکر الصدیق وانس وعقبۃ بن عامر وابی سعید رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت انس، حضرت عقبہ ابن عامر، حضرت ابو سعید رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شفاعت کہتے ہیں گناہوں سے عفو درگزر کرنے کی سفارش کرنا، اور قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہگار مسلمانوں کے لیے سفارش فرمائیں گے۔ یہ شفاعت مختلف اقسام کی ہوگی، بعض آپ علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہوگی اور بعض شفاعت اس میں دوسرے بھی شریک ہوں گے، لیکن چونکہ شفاعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے آغاز ہوگا، اس لیے گویا کہ یہ شفاعت کی تمام قسمیں آپ ہی کی طرف منسوب ہوگی۔ علماء نے شفاعت کی اقسام کی جو تفصیل لکھی ہے اس کی 9 قسمیں بنتی ہے۔ پہلی شفاعت عظمی، اس سے وہ شفاعت مراد ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے لیے اس وقت کریں گے جب سب لوگ میدان حشر کے سختیوں میں مبتلا ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ ہماری سفارش فرمائے کہ اللہ اس کو ختم فرما دے یہ سختیوں کو، اور حساب کتاب کے مرحلے سے فارغ ہو جائے۔ تو یہ صرف اور صرف یہ شفاعت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نبی بھی شریک نہیں ہوگا، کوئی رسول بھی شریک نہیں ہوگا۔ دوسری قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو حساب و کتاب کے بغیر جنت میں داخل کرنے کی سفارش فرمائیں گے جسے اللہ قبول کریں گے۔ تیسرے نمبر پر ان لوگوں کے حق میں سفارش ہوگی جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہوں، تو ان کو بھی اللہ جنت میں داخل کریں گے۔ چوتھے نمبر پر وہ گناہگار مسلمان جو اپنے گناہوں اور برے اعمال کی وجہ سے دوزخ کے مستحق قرار پا چکے ہوں گے، آپ علیہ السلام ان کی حق میں سفارش فرمائیں گے یہاں تک کہ وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں۔ پانچویں قسم، کچھ لوگوں کے درجات کی بلندی کے لیے، یعنی ہوں گے وہ جنتی لیکن ان کے اعزاز اور اکرام میں ترقی کے اضافے کے لیے اللہ جل شانہ کے دربار میں سفارش کی جائے گی۔ چھٹے نمبر پر جن گناہگار مسلمانوں کو سزا کے طور پر جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو ان کے حق میں سفارش کی جائے گی اور انہیں جنت میں پہنچایا جائے گا۔ شفاعت کی یہ قسم یہ عام ہوگی، تمام انبیاء، علماء، صلحاء، شہداء اور فرشتے اپنے اپنے طور پر لوگوں کی سفارش کریں گے، اس میں عمومیت ہے۔
7ویں نمبر پر یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے حق میں عذاب میں تخفیف کی سفارش کی جائے گی۔ 8 نمبر اہل مدینہ کے حق میں سفارش کی جائے گی، اور 9ویں قسم آخری یہ ہے کہ ان لوگوں کی سفارش کی جائے گی جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کی ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو بار بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت کے ساتھ آپ علیہ السلام کے تمام سفارش اور شفاعتوں کا مستحق بنائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا عزیز طلباء کرام، اس روایت سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، مقام اور شرف کو بیان کرنا مقصود ہے۔ دیکھیں یہاں پر یہ لوگ پہلے آدم علیہ السلام کے پاس، پھر نوح علیہ السلام کے پاس، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ علیہ الصلوات و تسلیمات کے پاس، اور آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ تو اگر یہ بس ڈائریکٹ ہی آ جاتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ان کے لیے شفاعت عظمیٰ فرما دیتے، تو پھر یہ شک اور خیال ان کے دلوں میں آتا کہ اگر ہم باقی انبیاء کے پاس جاتے تو وہ بھی کر دیتے، حالانکہ کسی نے بھی شفاعت نہیں کرنی تھی سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو لہٰذا ہر ایک کے پاس پردن جانے کے بعد انہوں نے جب انکار کیا تو پھر یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ تو شفاعت عظمیٰ کا یہ منصب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، آپ کے علاوہ کوئی نبی اور رسول اس کا اہل نہیں ہوگا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔